بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کی معنی ہے باز رہنے والی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے دل نہ لگایا اور اس سے باز رہی اور عیش و عشرت کو بھٹکنے نہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر ابھی 9 سال ہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ماں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئیں۔ پھر آپ کی تربیت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو میرے سپرد کیا گیا، میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے بھی زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھی۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر شادی کو پہنچی گئی تو آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کروایا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی اور فاطمہ بہت محبوب تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اور رکھی تھی جس سے سیاہ اون سے گجاوا کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل بیت اللہ، تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی، ہر طرح کے گناہ دور کر دیں، تمہیں خوب پاک صاف کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ عشق رسول اور سنت کی اطاعت میں اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کوئی بات، کوئی کام، کوئی مسئلہ حضرت فاطمہ کو کرتے دیکھتے تو فوراً بھاگے بھاگے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ حضور فاطمہ نے یہ کام اس طرح کیا ہے، یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے اور یہ بات یوں بیان کی ہے، فرمائیں کیا وہ جائزہ ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں۔ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں جواب ارشاد فرماتے تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگتے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تو فوراً جا کر سیدھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مطلع کرتے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع فرماتے ہیں۔ اس طرح اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کا عمل دیکھتی اور انہیں شک گزرتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں ہو تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درافت کرتی، اور جب اطمینان ہو جاتا تو پھر خود بھی اس پر عامل ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے حضرت علی کے بارے میں آ کر خبر دی کہ ابو جہل کی جو بیٹی مسلمان ہو گئی تھی وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔
مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے کہ عورت پریشان ہو جاتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی ان دونوں نے وہ دور کٹھے دیکھا تھا۔ وہ جو اجڑی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت علی ابو جہل کی جو بیٹی آئی ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری شادی سے منع فرمایا کہ تم فاطمہ کے ہوتے ہوتے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی حشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی کہ ہم اپنی بیٹی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر دیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، اور پھر تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، مگر ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اعتبار سے آزمائش میں مبتلا ہو، یعنی شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں۔ مثلاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوکن سے ایذا پہنچنے کا خدشہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا پہنچنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچتی، جو کہ ممنوع ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سونکنوں کے بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی کرنا ممنوع ہے، اس لیے کہ پھر دوسری بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور ان کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بغض میں مبتلا ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض چاہے معاشی امور کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، کفر تک لے جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان چھوٹے موٹے جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی۔ اس کنیت سے انہیں پکارا جاتا تھا تو وہ بہت خوش ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی، وہ مجھ سے خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں کی اولا بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ آئے اور بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ابو تراب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کرا دی۔ حضور بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آتی ہے۔ اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھیں۔
حضور کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہیں۔ بعد میں حضرت فاطمہ ابا جی کا حال پوچھنے آتی ہیں۔ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، پاس بٹھایا جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئیں تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی ابا جی نے کان میں کہا تھا جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے، راز ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا؟ کہا ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور نے کہا تھا، کہا ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو، حضور نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید ایک آدھا دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں۔ بیٹی کو جب وفات کی اطلاع ملی تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہوں زیادہ تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی تو میں خوش ہو گئی۔ حضور نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی تو وہ خوش ہو گئی۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، انہیں بوسہ دیتے، خوش آمدید کہتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھا لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں رونق و افراد ہوتے تو سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کو بوسہ دیتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں، ان کا چلنا ہوا ہو بہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے جیسا تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑیں، بس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، اور بے شک میرے گھر والوں میں تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔